پارہ نمبر 2 ہے سورہ البقرہ اور آیت نمبر 214 ارشاد باری تعالیٰ ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب۔ لفظی ترجمہ ہے کیا حسب تم نے یہ سمجھ لیا ان کے تدخلو تم سب داخل ہو جاؤ گے الجنت جنت میں، ولما حالانکہ ابھی نہیں یاتکم وہ آئے تم پر مثل الذین ان لوگوں جیسے جو خلو سب گزر چکے ہیں من قبلکم تم سے پہلے، مستہم البأساء پہنچی ان کو تنگ دستی، والضراء اور مصیبت، وزلزلوا اور وہ سب ہلا کے رکھ دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول پکار اٹھا رسول، والذین اور وہ لوگ جو آمنوا سب ایمان لائے، معہ اس کے ساتھ، متی کب نصر اللہ اللہ کی مدد آئے گی، الا سن لو ان بے شک نصر اللہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے، ان کو تنگ دستی اور تکلیف پہنچی اور وہ بری طرح ہلائے گئے، یہاں تک کہ رسول بھی اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے ایمان لائے کہہ اٹھے اللہ تعالیٰ کی مدد کب ہوگی، سن لو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو یہودیوں، منافقوں اور مشرکین عرب سے مختلف قسم کی ایذائیں، تکلیفیں پہنچیں تو بعض مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی، جس پر مسلمانوں کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اس کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے اندر حوصلہ اور استقامت کا پیدا کرنا تھا۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی دنیا میں مومن کی آزمائش ضرور ہوتی ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے کا دعویٰ کرتا ہے اللہ اسے ضرور آزماتا ہے، اگر وہ اس راستے میں آنے والے مصائب اور مشکلات کی پرواہ نہیں کرتا تو وہ سچا ہے، اور اگر مشکلات اور مصائب اسے دین کے راستے سے ہٹا دیں تو ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں داخلے کی تمنا کے لیے آزمائش بھی ہوگی اور ثابت قدمی بھی مطلوب ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آزمائش اور امتحان سے پہلے جنت کی آرزو ٹھیک نہیں ہے، اور ایمان محض دعووں اور تمناؤں کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان کی تصدیق اعمال کرتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت میں داخلہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا، بلکہ جنت کی قیمت کیا ہے کہ جنت کی قیمت انسان کا اپنا وجود اور اس کا مال ہے، جیسا کہ رب العزت نے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 111 میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، اور یقیناً اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت جانے کے لیے اپنی جان اور اپنا مال اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو جنت ملے گی۔ جنت کا داخلہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا کہ گھر بیٹھ کے نماز روزہ کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، مختلف وظائف پڑھ لیں تو جنت کے دروازے کھل جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ آزمائش اللہ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، تو اللہ کی اس سنت جاریہ میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی ایک چادر پر ٹیک دیے کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب فرماتے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے، ہم کافروں کی ایذا سے تنگ آ چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان لانے کی سزا میں تم سے پہلے امتوں کے لوگوں کے لیے گڑھا کھودا جاتا
اور انہیں اس میں ڈال دیا جاتا، پھر ان کے سر پر آرا رکھ کر ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے۔ لوہے کے کنگے ان کے گوشت میں دھنسا کر ان کی ہڈیوں اور پٹھوں پر پھیر دیے جاتے، پھر بھی وہ اپنا ایمان نہ چھوڑتے۔ اللہ کی قسم کہ یہ اسلام بھی کمال کو پہنچے گا، اور ایک زمانہ آئے گا کہ ایک سوار مقام صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا، یا صرف بھیڑیے کا خوف ہوگا کہ کہیں اس کی بکریوں کو نہ کھا جائے، لیکن تم لوگ بہت جلدی کرتے ہو۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ایمان لانے کی سزا ہر دور میں دی جاتی رہی ہے۔ مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں اور آزمائشیں ہر مومن اپنی زندگی میں ضرور جھیلتا ہے، اور یہ آزمائشیں، پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں یہی اسے جنت کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ جن حالات سے گھبرا کر انسان ان میں جینا نہیں چاہتا، وہی حالات جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ زندگی کے نقشے کو بدلنے والے حالات، مشکلات اور مصائب، آزمائشیں اور امتحانات اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو اور خالص کرتے ہیں، اور ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی رضا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور دین اسلام کے مطابق چلنا ہی جنت کے راستے کا مسافر بنا دیتا ہے۔ یعنی جنت کا راستہ تنگی اور مصیبت میں صبر کرنے کا راستہ ہے، جنت کا راستہ مشکلات کو برداشت کرنے کا راستہ ہے، جنت کا راستہ آزمائشوں اور امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو اور خالص ہونے کا راستہ ہے۔ پھر فرمایا مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، اور ان کو تنگ دستی اور تکلیف پہنچی اور وہ بری طرح ہلائے گئے، یعنی انہیں اتنی سختیاں اور اتنی تکلیفیں پہنچی، وہ فاقوں میں مبتلا ہوئے، انہیں مختلف بیماریوں نے گھیر لیا اور وہ بری طرح ہلائے گئے، یعنی قتل و غارت، خانہ جنگیاں، جلا وطنی اور مال لوٹ لینے اور دیگر نقصانات کے ذریعے انہیں دہشت میں مبتلا کیا گیا۔ پھر فرمایا حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول بھی اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کی شدت سے ایسے مقام تک پہنچایا کہ اللہ کی مدد پر یقین رکھنے کے باوجود رسول اور ایمان والے پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا یہ عرض کرنا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی کسی شک و شبے کی وجہ سے نہ تھا جو ان کی شان کے خلاف ہے، بلکہ یہ سوال اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ مدد کا وعدہ فرمایا ہے مگر اس کا وقت اور مقام متعین نہیں فرمایا۔ اس لیے حالت اضطرار میں ایسے الفاظ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مدد جلد بھیجی جائے، اور ایسی دعا کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آہوزاری اور دعا کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ پسند فرماتا ہے کہ مصیبت، تکلیف اور پریشانی میں اس کا بندہ صرف اسے پکارے، اور یہاں یہ تذکرہ اس مقصد کے لیے کیا گیا تاکہ مسلمانوں کے اندر حوصلہ پیدا ہو اور وہ صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ چلنے کا عزم کرنے کے قابل ہو جائیں۔ پھر فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، سن لو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہی ہے۔ یہ خوشخبری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے مومن کے لیے رکھی ہے جو حق پر قائم رہتا ہے، تب امتحان اس کے لیے نصرت اور خوشخبری لے کر آتا ہے، اور اس کے دل کی بیماریاں، شک و شبے کی بیماریاں سب دور ہو جاتی ہیں۔ جب اہل ایمان مصائب کو برداشت کر لیتے ہیں، وہ مصائب پر ثابت قدم رہتے ہیں، جب وہ مصیبتوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد اہل ایمان کے لیے یقینی طور پر آتی ہے۔ اس لیے کہا کہ وہ قریب ہے، ہر آنے والی چیز قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد نے آنا ہی ہے، اسی لیے کہا گیا کہ وہ قریب ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حق کا راستہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، پھولوں بھرا راستہ نہیں ہے، اور یہ کہ حق کے راستے پہ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آزماتا ہے تاکہ کھوٹے اور کھرے الگ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں اس لیے آتی ہیں تاکہ اللہ جان لے کہ کون اپنا وقت، قابلیت، صلاحیت، جان، مال، زندگی اللہ کے راستے میں لگاتا چلا جاتا ہے اور ہر پریشانی اور تکلیف میں ثابت قدم رہتا ہے، اور کون ہے جو پریشانیوں اور تکلیفوں سے گھبرا کر صراط مستقیم کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کے راستے پہ چلتے ہوئے اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، لیکن آزمائشوں اور قربانیوں کے بعد۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی کے ساتھ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والی تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں میں صرف اللہ سے مدد مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔